کہ اس کشتی کا پھٹا کیوں توڑا تھا، اس لڑکے کو کیوں مارا تھا، اور ابھی یہ جو دیوار ہے اس دیوار کو کیوں گرایا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں توکل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پش کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ سارا دریا ہے اور دریا کی بیک سائڈ پہ ایک جنگل ہے، اور کشتیاں انسانی زندگی میں بہت زیادہ ان کا کردار ہے، عمل دخل ہے۔ یقیناً وہ کشتی لکڑی کی نہ ہو، لوہے کی نہ ہو، وہ کسی بھی سورس سے جو بھی چیز آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتی ہے اس کو آپ کشتی کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دن سفر کرتے کرتے جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے اور دریا کراس کرنے کے لیے انہیں کشتی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو اپنی کشتی کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو اس سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ لے کے جا رہا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام دونوں اس کی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی میں بیٹھنے کے بعد جو ہی وہ کشتی دوسرے کنارے پہ پہنچنے لگی تو جناب خضر علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کے ساتھ اس کشتی کا، اس طرح کی جو کشتی تھی لکڑی کی، اس کا ایک جو پھٹا تھا اس کو توڑ دیا۔ ڈنڈے کو پھٹے کے اوپر زور سے مارا اور اس کے اندر سوراخ کر دیا، اس کو توڑ دیا۔ جو ہی انہوں نے وہ کشتی سے اترے جانے لگے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہم نے ایک کشتی پہ سفر کیا اور آپ نے اس کشتی کا ہی پھٹا توڑ دیا۔ آگے جا رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا تھا انہوں نے وہی ڈنڈا اس لڑکے کے سر پہ مارا اور اس کی جان چلی گئی، وہ وہاں پہ ہی مر گیا۔ پڑے آگے جب وہ ایک بستی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، گرنے والی ہے۔ جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ہم اس دیوار کو نیچے گرائیں گے، نیا گارا بنائیں گے اور دیوار کو نئی تعمیر کریں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک۔ اس دیوار کو گرا دیا گیا، نیا گارا بنایا گیا اور اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ پسینے سے شرابور تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے کہا کہ بس میری اب ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے، ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ اب زیادہ دیر نہ چل سکوں۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ اس کشتی کا پھٹا کیوں توڑا تھا، اس لڑکے کو کیوں مارا تھا، اور ابھی یہ جو دیوار ہے اس دیوار کو کیوں گرایا ہے، اور گرانے کے بعد گارا بنا کے نئی دیوار کیوں بنائی ہے۔ تو جناب موسیٰ نے عرض کی کہ آپ بتائیں، ضرور بتائیں، میں سننا چاہوں گا۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے جس کشتی میں سفر کیا تھا وہ ایک یتیم بچے کی کشتی تھی۔ بادشاہ نے چونکہ ایک جنگ پہ جانا تھا اور جنگ کے راستے میں جس سائڈ پہ اس نے حملہ کرنے جانا تھا وہاں پہ دریا تھا اور وہ ساری کشتیاں اٹھا رہے تھے۔ اب جب بادشاہ کے سپاہی اس کشتی کو آ کے دیکھیں گے اور اس کا پھٹا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، مطلب اس کو ریپیئرنگ کرنی پڑے گی، تو وہ اس ریپیئرنگ کی وجہ سے اس کشتی کو چھوڑ دیں گے، وہ آگے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ لڑکا جو ہے یہ اپنی اس کشتی کو ایک پھٹا لگائے گا اور دوبارہ اس کو سفر کرنے کے لیے کارآمد کر لے گا، اور اس کے ایک پھٹا ٹوٹنے سے اس کی کشتی جو ہے وہ بچ جائے اور اس کا رزق جو ہے جس سے وہ روزگار مہیا کرتا ہے اس کشتی سے، وہ اس کے پاس بچ جائے گی۔ دوسرا واقعہ جو اس لڑکے کو مار دیا، وہ لڑکا بہت ہی گستاخ تھا اپنے ماں باپ کا، اور ممکن ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو ہی مار دیتا، اور ہم نے آج ہی اس کا جو ہے قصہ تمام کر دیا۔ اور تیسری بات، یہ جو دیوار ہم نے جو ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی، اس کو گرا کے دوبارہ اس کو بنیاد سے اوپر تک مکمل بنایا ہے۔ یہ ایک یتیم بچے ہیں
جن کے ماں باپ مر گئے ہیں اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ جو خزانہ تھا، یہ جو مال اسباب انہوں نے اس دیوار کے نیچے رکھے ہوئے تھے، یہ لوگ اس کو نکال لیتے۔ لیکن ہم نے ابھی اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا ہے، اور جب بچے جوان ہوں گے وہ خود ہی اس دیوار کو گرا کے اس کے نیچے سے وہ نکال لیں گے۔